नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरकान इस्लाम का एक इंतहाई अहम तरीन रुकन ज़कात भी है। कुरान हकीम में मुताद्दिद मुकामात पर जहाँ नमाज का ज़िक्र आया है, वहीं पर ही ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म भी दिया गया है। शरीयत में ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सरज़मीन अरब में हर तरफ फितना अंगेज़ी का दौर फैल गया, जिससे इस्लामी रियासत को नाजुक तरीन सूरत हाल और बहरान का सामना करना पड़ा। तो इस सूरत हाल में इस्लामी तारीख़ के इस इंतहाई नाजुक लम्हे में सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कमाल जुर्रत का मुज़ाहरा किया, क्योंकि उस वक्त बहुत से मुशरिकीन मक्का और मुनकरीन मक्का ऐसे थे जो ज़कात से इनकार करते थे। उस वक्त आपने एक ऐलान किया और कहा कि जो कोई नमाज और ज़कात में किसी किस्म की तफरीक और इम्तियाज़ रवा रखेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ जहाद करूँगा। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बाग़ियों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जहाद किया और उनकी तलवार उस वक्त तक न्याम में ना आई जब तक मुनकरीन ज़कात की बर्पा की हुई शोरिश पूरी तरह ख़त्म ना हो गई। ज़कात दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बढ़ना और पाक होना। चूँकि ज़कात की नियत से अपने माल की मिक़दार में से 2.5% निकालना दूसरे माल में ज़्यादती और बढ़ोतरी का और बकिया माल की पाकीज़गी का ज़रिया भी बनता है, इसलिए इसको ज़कात का नाम दिया गया है। ज़कात फ़राइज़ इस्लामिया में से एक अहम फ़रीज़ा है। कुरान पाक में जगह जगह नमाज के साथ साथ इसको भी अदा करने की ताकीद की गई है। ज़कात दरअसल उन मुस्तहिक़ीन का हक़ है जिनकी तफ़सील सराहत के साथ कुतुब फ़िक़्ह में बयान कर दी गई है। ज़कात का हक़ हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में तो आता ही है। अगर इसे सही तरीक़े और जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ये अदायगी इतनी बड़ी नेकी है जिससे बेशुमार बरकतें पैदा होती हैं और देने वाले का माल बजाय घटने के बढ़ता चला जाता है। हुकूकुल इबाद होने के नाते ज़कात अगर एक तरफ बंदों का हक़ है तो दूसरी तरफ ये खालिक का भी हक़ है। इसकी अदम अदायगी से जहाँ एक तरफ बंदों के हक़ को ठुकराया जाता है, वहाँ लामहाला खालिक के हक़ को ठुकराए जाने का पहलू भी सामने आता है। कुरान करीम ने मुताद्दिद मुकामात पर उन अवामिल की निशानदेही फरमाई है जो फ़र्ज़ियत ज़कात का सबब बने। बारी ताला अहले ईमान से बराह रास्त मुखातिब होकर यूँ इरशाद फरमाते हैं। सूरह बकरा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। तर्जुमा है, ए ईमान वालों, हमने जो तुम्हें रिस्क दिया उसमें से खर्च करो। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो इनामात, जो रिस्क और जो मालो दौलत हमें अता हुई है, उसमें से हम मुस्तहिक़ीन का हक़ जो निकालते हैं ज़कात की सूरत में, वो अल्लाह ताला के ही हुक्म के मुताबिक निकालते हैं। ये बात कितनी लतीफ़ और अजीब है कि वो ज़ात जो सब कुछ अता करने वाली है, अपने बंदे से उसमें से कुछ हिस्सा बतौर कर्ज़ के मांगती है, इस वादे के साथ कि जो कुछ वो मेरे नाम पर मेरी राह में खर्च करेगा, मेरे पास उसके हिसाब में जमा होता रहेगा। अब ये मुसल्लमा दस्तूर है कि हर कर्ज़ ख्वाह के ज़िम्मे कर्ज़ को लौटाना लाजिम होता है, और वो ज़ात करीमाना जो इतनी जवाद, सखी और बिन मांगे हर एक को अता करने वाली है, क्यों ना बेअंदाज़ा और बेहतर अंदाज से कर्ज़ अदा करेगी। ये तो उसने इंसान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और इकराम के सामान पैदा किए हैं, वरना कौन देने वाला है जो अपने दिए हुए में से कर्ज़ मांगता है। दर हकीकत ज़कात अदा करने से ना सिर्फ अजर सवाब में इजाफ़ा होता है, बल्कि माल में भी इजाफ़ा होता है। मुताद्दिद मुकामात पर सूरह बकरा में ही जैसे अल्लाह ताला ने ज़कात की अदायगी के बहुत से फ़वाइद बताए हैं, जैसे कि ज़कात की अदायगी की वजह से अल्लाह ताला माल को बढ़ाते हैं। ज़कात की वजह से अजर सवाब 700 गुना बढ़ जाता है। ज़कात की वजह से मिलने वाला अजर कभी ख़त्म होने वाला नहीं,
ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد کا مقدر بن جاتی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں ان میں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ دراصل زکوٰۃ کا تعلق اقتصادیات سے ہے۔ یہ اسلام کے اقتصادی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہے کہ اسلامی حکومت پورے معاشرے کو ایسا اقتصادی و معاشی نظام، طرز زندگی اور سماجی ڈھانچہ مہیا کرے جس سے حرام کمائی کے راستے ختم ہو جائیں اور رزق حلال کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہر صاحب مال پر یہ فریضہ عائد کیا کہ وہ سالانہ بنیادوں پر اپنے جمع شدہ اموال پر 2.5% کے حساب سے مال نکال کر اجتماعی طور پر حکومت کے بیت المال میں جمع کرا دے یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار، دوست، احباب جو صاحب مستحق ہوں ان کو ادا کر دے، تاکہ اس سے معاشرے کے نادہندہ افراد کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس شرح سے اگر سب اہل ثروت اور متمول افراد اپنے سال بھر کے مال میں سے اپنا اپنا حصہ نکالتے رہیں تو اس طرح نہ صرف ان کی کمائی حلال اور ان کا مال و متاع آلائشوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، بلکہ معاشرے میں پائی جانے والی معاشی ناہمواریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی دکھاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مال میں سے خرچ کرنے سے ان کے مال میں کمی آ جائے گی۔ درحقیقت زکوٰۃ اسلام کے اس معاشی نظام کا ایک حصہ ہے۔ زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی آمدنی اسلامی بیت المال میں کافی اہمیت رکھتی ہے، مگر جس طرح اس کے حاصل ہونے کے لیے اسلام نے بہت سی بنیادی ہدایات دی ہیں، اسی طرح اس کے خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ اصول اور مصارف مقرر کیے گئے ہیں۔ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس لیے اسے کلی اختیار ہے کہ وہ انسان کو اس بات کا پابند بنائے کہ کہاں سے کس طرح کمایا جائے اور کہاں کس طرح خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین مالی عبادت اور اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، جسے غمخواری کے جذبے کو پروان چڑھانے، دولت کی منصفانہ تقسیم کو رواج دینے اور حب مال و دولت پرستی کے زہریلے اثرات سے نفس کو پاک کرنے کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح انسان کے دوران خون میں ذرہ برابر فرق آ جائے تو زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر گردش دولت منصفانہ اور عادلانہ نہ ہو تو معاشرتی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی خطرے کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کا نظام قائم فرمایا۔ چنانچہ شرعی اعتبار سے ہر اس مسلمان مرد و عورت پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 613 گرام چاندی یا 87.5 گرام سونے کا مالک ہو، اور اگر دونوں چیزیں اسی مقدار سے کم ہوں تو ان دونوں کی قیمت 613 گرام چاندی کے برابر ہو جائے، یا نقد روپے یا تجارت کا سامان 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور اگر یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ فقہائے کرام کے مطابق زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 10 شرائط ہیں۔ مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، بچے کا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا، مجنون اور دیوانے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مکمل ملکیت کا ہونا،
غیر مقبوض مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کی رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونا یعنی وہ لوگ جو اس حیثیت کے مالک ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اتنے گرام سونا یا اتنے گرام جن کے پاس چاندی ہو، وہ صاحب نصاب لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے علماء کرام نے 3 شرطیں بتائی ہیں۔ پہلی شرط نیت کرنا، نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رقم دیتے وقت یا رقم کو جدا کر کے رکھتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر رقم دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کی گئی تو ایسی نیت شرعاً معتبر نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ دوسری شرط ضرورت مند کو دینا۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 ایسے لوگ بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں جن کی تفصیل سورہ توبہ میں دی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، اس کو مختصر کرتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہر صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوش دلی سے سال بسال اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، اپنے مستحق رشتہ داروں سے تعاون کا آغاز کرے اور اچھے سے اچھا مال راہ خدا میں صرف کرے۔ شہرت و ریاکاری اور احسان جتانے سے اپنی عبادت کو باطل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملحوظ خاطر رکھے، صدقہ دیا کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ جس کے پاس صدقہ لے کر جائے گا وہ یہ جواب دے گا کہ اگر تم کل اسے لاتے تو میں اسے قبول کر لیتا، آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بھی وہ دور ضرور لے کر آئے کہ یہ حدیث سچ ثابت ہو جائے ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو زکوٰۃ دینے اور اس مالی عبادت میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال کو پاکیزہ کرنے میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے رمضان شریف آنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔